ریبا، آبی، کیسے ہیں میرے بچے؟ اس نے گردن کے نیچے سے ہاتھ گزار کر احتیاط سے بچی کو اٹھایا۔ عابس ندرت مامی کی گود میں تھا۔ وہ اسے فیڈر سے دودھ پلا رہی تھیں۔ رات کیسی گزری مامی؟ ایلیا وہیں قریب بیٹھ گئی۔ ہاں بہتر رہی، بچے تو آرام سے سو رہے، لیکن تمہارے ماموں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تم سناؤ، رضوانہ آپی کیسی ہیں اب؟ امی بھی بہت بے آرام تھیں، مجھے تو نیند آ گئی تھی، لیکن وسیلہ آپ ہی بتا رہی تھیں کہ آذانوں کے ٹائم طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ان کا دل گھبرا رہا تھا، کہتی ہیں گھٹن ہو رہی تھی۔ آپی نے شوگر لیول چیک کیا تو معمول سے بہت زیادہ تھا۔ آج ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے۔ ایلیا ساتھ ساتھ ریبا کے کپڑے بھی بدل رہی تھی۔ جب اس نے بچی کو اٹھایا تو سینے والی جگہ سے شرٹ گیلی محسوس ہوئی۔ شاید اس نے کسی وقت دودھ الٹا دیا تھا۔ اور ماموں اب کیسے ہیں؟ ان کا بھی وہی بے خوابی کا مسئلہ ہے، بات بھی ٹھیک سے سمجھا نہیں پاتے نا، بس تحریم کے بعد بہت بری طرح ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ انہیں بھی آذانوں کے بعد کہیں جا کے نیند آئی تھی۔ پھر تو آپ کی رات بھی بہت ڈسٹرب گزری ہوگی۔ ایلیا کا ہاتھ رکا۔ مامی بیچاری اپنی کیفیت تو چھپا ہی جاتی تھیں۔ رات تو مومن بھی نہیں سویا، مجھے تمہارے ماموں کے پاس جانا پڑتا تھا۔ ادھر بچوں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے مومن کو ان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اوہ، تو نصرت خالہ اور اروبہ؟ ایلیا کو اب تک کے وقت میں وہ نظر بھی نہیں آئی تھیں۔ حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ جب سے تحریم کی وفات ہوئی تھی، ندرت کے پاس ان کی بہن اور بھانجی اروبہ آئی ہوئی تھیں۔ ان کی وجہ سے ندرت ممانی کافی سہولت محسوس کر رہی تھیں۔ ایلیا بھی اسی وجہ سے دن کے وقت بچوں کا خیال رکھنے یہاں آ جاتی، لیکن رات کو گھر چلی جاتی۔ وہ دونوں تو پچھلی شام کو گھر چلی گئی تھیں۔ میرا بھانجا لینے آیا تھا۔ میرے بہنوئی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اچھا، تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ یہاں میں آ جاتی۔ ایلیا نے سخت پشیمانی سے لب چبائے۔ ممانی آپ کچھ دیر آرام کر لیں، میں بچوں کے پاس ہی ہوں۔ نہیں بیٹا، بس اب کیا سونا؟ نہیں مامی، پلیز، ریسٹ بہت ضروری ہے۔ مومن بھیا بھی شاید اب کہیں جا کر سوئے ہیں۔ ایلیا چونکہ انہی کے کمرے سے ہو کر اس چھوٹے روم میں آئی تھی تو اسے بے سدھ سوتا پایا تھا۔ ہاں آج تو سو رہا ہے، کل سے تو اس نے بھی آفس جانا ہے۔ 15 دن کی چھٹی ملی تھی نا۔ ندرت ممانی نے بھاری دل سے کہا۔ تحریم کو دنیا سے گئی آج 15واں دن تھا۔ پھر تو میں ضرور آ جاؤں گی آج، تاکہ بھیا رات کو آرام سے سوئیں۔ اس نے فیصلہ کر کے سنا بھی دیا۔ ابھی دن کو 11 بجے اپوائنٹمنٹ ہے، تمہارے ماموں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ بھیا نے؟ مینگورا؟ ایلیا نے بے ساختہ گھڑی دیکھی۔ ہاں، تو 9 تو بج گئے مامی۔ اس نے فکر مندی سے مامی کو دیکھا۔ سفر میں بھی ٹائم لگے گا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ اچھا تو آپ بچوں کے پاس رہیں مامی، میں بھیا کو بھی جگاتی ہوں اور ناشتہ بھی بنا دیتی ہوں۔ ناشتہ تو آج کل کرتا ہی نہیں ہے، بس چائے پی پی کر جان جلاتا رہتا ہے۔ انڈا بوائل کر دوں اور سلائس بھی سیک دیتی ہوں۔ وہ مستعدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ندرت نے سر ہلا دیا۔ ایلیا کے آ جانے سے دل مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ آبی کے پاس ہی کمر سیدھی کرنے لیٹ گئیں۔ جانے یہ کیسی خوشی ملی تھی۔ گھر ہی اجڑ گیا تھا۔ 15 دن ہو گئے تھے، دن رات کا جیسے فرق ہی مٹ کر رہ گیا تھا۔ خالی خالی آنکھوں سے بچوں کو تکتے جانے کب آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ وہ ان معصوموں کو دیکھتے سسک پڑتی۔ اللہ کے رنگ وہی جانے، کچھ تو سوچ ہی رکھا ہوگا اس مالک نے۔ وہی بگڑی کو بنانے والا ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ ناشتہ بن گیا تھا۔ ایلیا واپس آئی تو ندرت ممانی کو بے خبر سوتے پایا۔ وہ دبے پاؤں واپس مومن کے کمرے میں آ گئی۔ مومن بھیا نے چہرے پر کشن دے رکھا تھا۔ بھیا؟ اس نے حلق سے آواز نکالنے کی کوشش تو کی، لیکن دبی دبی آواز میں کوئی زور نہیں تھا۔ وہ مامی اور بچوں کو بھی بے آرام نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہاتھ بڑھا کر مومن بھیا کے چہرے سے کشن ہٹایا۔ مومن نے مندی مندی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ وہ آپ نے ماموں کو لے کر جانا ہے نا، اٹھ جائیں۔ نیم روشنی میں پہچاننا تو مشکل تھا، لیکن شعور کچھ کچھ بیدار ہونے لگا۔ پہلا خیال وسیلہ یا ایلیا کا آیا تو وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ انداز ٹالنے والا تھا، لیکن ایلیا گئی نہیں۔ تم جاؤ، میں آ جاؤں گا، اسے تنگ آ کر کہنا ہی پڑا۔ وہ میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، آپ جلدی آئیے گا، صرف چائے چاہیے۔ وہ کمبل ہٹا کر بستر سے نکل آیا۔ ایک انڈا بھی کھا لیں ابلا ہوا، اور سلائس بھی۔ امی کہاں ہیں؟ وہ اب ہاتھوں سے بال درست کرتے مکمل بیدار حالت میں دکھائی دے رہا تھا۔ یہیں بچوں کے روم میں انہیں نیند آ گئی ہے۔ ایلیا نے آواز پھر آہستہ کی۔ اوہ، مومن کا لہجہ بھی خود بخود دھیما ہو گیا۔ اوکے، میں وہیں کچن میں آ جاتا ہوں۔ وہ آہستگی سے دروازہ بند کرتے باتھ روم میں چلا گیا۔ ایلیا نے ایک نظر چھوٹے کمرے میں ڈالی۔ بچے بھی دونوں سوئے ہوئے ملے۔
شکر ادا کرتے وہیں سے پلٹی۔ کیا ہوا؟ ایسے چپ چپ کیوں بیٹھی ہو؟ وہ وردی پہن کر کمرے سے نکلا تو رمشا کو اداس مغموم سا بیٹھا دیکھا۔ ایلیا وغیرہ سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں گی۔ تو ملنے چلی جاؤ۔ اس نے لہجہ مدھم رکھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ دل عجیب سی پشیمانی میں گھرنے لگتا تھا۔ ایک بوجھ سا دل پہ آ پڑتا جو شاید اب زندگی بھر دل سے اترنے والا نہیں تھا۔ پہلے اور بات تھی منصب، پر تمہارے انکار نے حالات ہی بدل دیے ہیں۔ وسیلہ کا سامنا نہیں کر سکتی۔ رمشا کی آواز رن گئی تھی۔ جانے تحریم کے بعد زندگی کیسی کٹ رہی ہوگی۔ 2 معصوم بچے، گھر کا اتنا سوگوار ماحول۔ رضوانہ آنٹی کی حالت سوچوں تو دل کٹنے لگتا ہے۔ اس نے جھرجھوری لے کر آنکھیں میچیں۔ اللہ کسی کو جوان اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ آمین۔ منصب نے ایک آہ بھری۔ حالات ایسے نہ ہو جاتے تو کم از کم اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے پاس تو ہوتے۔ اتنا مت سوچو، وقت ہر درد کا مرہم ہوتا ہے۔ جیسے تیسے حالات سے انسان سمجھوتا کر ہی لیتا ہے۔ میرا خیال ہے تم بھی کچھ دن میمونہ باجی کے پاس ہو آؤ۔ موسم بھی بدل رہا ہے، ذرا مائنڈ چینج ہو جائے گا۔ منصب نے پل میں فیصلہ کیا۔ دل نہیں چاہ رہا، ابھی نہیں چاہ رہا، جب چلی جاؤ گی تو موڈ بھی بہتر ہو جائے گا۔ تم چھوڑ آؤ گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی۔ ہاں، تم تیاری کر لو، آج، کل یا جب بھی تم کہو گی میں ڈیوٹی ٹائم کے بعد چھوڑ آؤں گا، بس مجھے بتا دینا۔ وہ کیپ اٹھا کر سر پر جماتے باہر نکل گیا۔ رمشا بس خالی اس ذہنی سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ تھانے جانا بھی جیسے روٹین کا ایک کام لگا۔ پھر بھی اس نے دل کو راضی کر لیا۔ میمونہ باجی تو خوش ہو جائیں گی، پھر یہاں کے حالات پر میمونہ سے بات کر کے شاید وہ دل کا بوجھ کچھ ہلکا کر پائے۔ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچتے اس نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا۔ کسی ٹائم بچوں کو یہاں لے آؤ وسیلہ۔ رضوانہ نے نیم دراز ہوتے نقاہت سے اپنی خواہش ظاہر کی۔ خود وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے زیادہ کہیں آ جا نہیں سکتی تھیں۔ بچے تو جب سے تحریم فوت ہوئی تھی اپنے گھر میں ہی تھے۔ شروع کے دنوں میں تعزیت کے لیے آنے جانے والوں کا رش لگا رہتا، اس لیے ندرت نے بچوں کو اپنے پاس ہی رکھا۔ ایلیا بتا رہی تھی کہ ریبا کی شکل بالکل تحریم کی طرح ہے۔ وہ سوگوار مسکراہٹ لیے کھوئی کھوئی نظروں سے وسیلہ کو دیکھ رہی تھیں۔ وسیلہ نظر چرا کر باہر نکل آئی۔ 15-20 دن ہو گئے تھے۔ ایلیا اب رات کو مومانی کے پاس ہی رہتی تھی۔ دن کے وقت بھی تھوڑی دیر کے لیے چکر لگا آتی۔ زیادہ وقت اس کا بچوں کو سنبھالنے میں ہی لگ رہا تھا۔ وسیلہ کا چکر تو ضرور لگتا لیکن بچے سنبھالنا اسے ایک مشکل کام لگتا تھا۔ پھر امی کی طبیعت کی وجہ سے اسے مکمل ٹائم انہی کو دینا پڑ رہا تھا۔ ایلیا کی مدد سے وہ دونوں بچوں کو کچھ ہی دیر میں امی کے پاس لے آئی۔ ماشاءاللہ، انہوں نے ہنس کر عابس کو گود میں لیا تو وسیلہ کو لگا جیسے امی بہت دنوں بعد مسکرائی تھیں۔ ایلیا، تم تو بالکل دادی اماں کی طرح بچوں کو پالنے میں لگی ہو۔ میں نے جب 2 ہفتوں کے دیکھے تھے تو بلی کے بچے لگتے تھے، اب تو صحت ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تیل کی مالشیں کر کر کے رگڑ رہی ہوں دونوں کو۔ اس نے ہاتھ مسلے تو وسیلہ بھی ہنستی۔ ستمبر کے آخری ایام چل رہے تھے، بچے اب مہینے بھر سے اوپر کے ہو گئے تھے۔ انہیں تو چھوڑو، مجھے بھی ایلیا کی مالشوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ ندرت مومانی ان کی بات سنتے ہوئے صحن میں داخل ہوئیں۔ آؤ آؤ، تم بھی بڑے دنوں بعد نکلی ہو۔ رضوانہ نے اپنے قریب ندرت کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ توفیق کی طبیعت اب کیسی ہے؟ جی اب تو بہت بہتر ہے۔ دین کا مسئلہ حل ہوا؟ جی ہاں، کچھ تو دواؤں کی وجہ سے اور کچھ اب خود بھی صدمے سے باہر نکل آئے ہیں۔ بچوں کو ان کے پاس لے کر جاتی ہوں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اور تمہیں کیوں مالش کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا بتاؤں، خود بھی سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ سر جیسے بالکل خالی خالی لگتا ہے۔ مومن کہتا ہے اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ صحیح تو کہتا ہے، چیک کروا لینے سے کم از کم پتہ تو چل جائے گا نا۔ بس ابھی تو ایلیا کی مالشیں بالکل صحیح کام کر رہی ہیں۔ وہ مسکرا دیں، طبیعت ایک دم بحال ہو جاتی ہے۔ بچے زیادہ تنگ تو نہیں کرتے رات کو؟ انہوں نے عابس کو سلا کر ریبا کو اپنی گود میں لیا۔ ریبا تو بہت اچھی بچی ہے، ایک بار دودھ مانگتی ہے کہیں 2-2:30 بجے کے قریب اور پھر دوبارہ سو جاتی ہے۔ لیکن یہ آبی بہت شرارتی ہے، اسے تو نیند ہی کہیں 1 بجے کے آس پاس آتی ہے۔ ایلیا کی مالشیں بھی کارگر نہیں اس پر۔ تحریم بھی ایسی ہی تھی، دیر تک جاگنا، اچھل کود مچائے رکھنا۔ رضوانہ جیسے بالکل ہی بے ساختہ اس کا نام لے بیٹھی تھی۔ خود پر قابو پاتے پھر بولے ہی چلی گئیں۔ جانے کے درد ان کے نصیب میں کیوں لکھا تھا، کاش اللہ انہیں اٹھا لیتا، کم از کم عمر تو تھی جانے کی۔ وہ پھر ایک آہ بھر کر رہ گئیں۔ ایلیا بتا رہی تھی کہ شہناز کا فون آیا تھا کسی خاص سلسلے میں۔ انہوں نے نن کا دماغ ہٹانا چاہا۔ ہاں کال تو میں نے کی تھی، تحریم کا 40واں ہے 3 دن بعد، سوچا بلا لوں انہیں۔
تو وہ کہنے لگیں کہ وہ خود ہی آنا چاہ رہی تھیں۔ وہ چاہتی ہیں 40واں گزرتے ہی سادگی سے شادی کر دی جائے۔ اتنی جلدی؟ ندرت کو سن کر ہی حیرت ہوئی۔ مامی آپ سمجھائیں نا امی کو، فی الحال یہ شادی وادی کی بات بالکل بھول جائیں۔ وسیلہ نے ندرت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تو کیا آپ ان کی بات ماننا چاہتی ہیں؟ ندرت نے تعجب سے رضوانہ کو دیکھا۔ اور کیا کروں، اب رشتہ کیا ہے تو اگلوں کی بات تو سننا پڑے گی نا۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہا، ایسی بھی کیا مجبوری ہے؟ پھر آپ کی طبیعت کا معاملہ، گھر کے حالات۔ ہاں کہا تو میں نے بھی ہے، پر وہ کہتی ہیں کہ ماحول بہت سوگوار ہے، تھوڑی خوشی کی فضا بن جائے گی۔ کہاں بنے گی؟ خوشی کو تو وہ اپنے ساتھ لے جائیں گی، پیچھے تو آپ اکیلی رہ جائیں گی نا۔ لیکن یہ فرض بھی تو ادا کرنا ہے آج یا کل۔ رضوانہ تو جیسے سوچے ہی بیٹھی تھیں، تو پھر کل پر ہی رکھیں۔ وسیلہ نے برا سا منہ بنایا۔ فی الحال کوئی گنجائش نہیں نکلتی، منگنی کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، پتہ نہیں آپ کو کیا جلدی پڑی تھی۔ وسیلہ کو جب بھی اپنی منگنی والا دن یاد آتا، ایک بوجھ سا آ پڑتا، یوں لگتا جیسے اچانک پاؤں کسی جال میں جا پڑا تھا۔ بچنے کی سب کوششیں بے سود گئی تھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ مسکراتے ہوئے سائٹ پر آ گئی۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحبہ، مصروف تو نہیں؟ جی زیادہ نہیں، کچھ خواتین امی سے ملنے آئی ہوئی تھیں، یوں ہی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، اب اندر آ گئی ہوں۔ تو کیسی رہی صہیب سے ملاقات؟ عیسیٰ کو کچھ جاننے کی جلدی تھی۔ جی اب تو وہ بہت کھل کر ہر بات ڈسکس کر لیتا ہے، مشورے بھی مانگتا ہے، بھروسہ کرتا ہے مجھ پر۔ تانیہ نے تفصیل سے جواب دیا۔ کہنا بھی مانتا ہے کچھ؟ عیسیٰ نے جاننا چاہا تو بات تانیہ کی بھی سمجھ میں آ گئی۔ جی کہہ سکتے ہیں کہ اب سننے لگا ہے، زیادہ بحث بھی نہیں کرتا اب۔ تھینکس گاڈ۔ عیسیٰ نے سکون سے پلکیں بند کیں۔ مجھے یقین ہے تانیہ، آپ کے توسط سے صہیب کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی۔ اور کیا لگتا ہے کتنا ٹائم لگ سکتا ہے صہیب کو اس فیز سے نکلنے میں؟ یہ کہنا تو مشکل ہے، پہلے صہیب نصیحت سننے لگ جائیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور نصیحت کرنے والی دور بہت ہے، تو کیوں نہ اسے قریب لانے کی کوشش کی جائے؟ جی؟ وہ جملے میں چھپی شرارت کو سمجھ تو گئی تھی، لیکن لہجہ بہت سنجیدہ رکھا۔ تم یہاں آ جاؤ اس گھر میں، تو کیا لگتا ہے ایک ساتھ دو دو مریضوں کا علاج نہیں ہو جائے گا؟ پتہ نہیں، وہ بری طرح جھیمپ گئی۔ یہ دوسرا مریض تو خواہ مخواہ گلے پڑ رہا ہے۔ اچھا پھر تو سوچ لیں، ابھی بھی وقت نہیں گیا، اس نے بظاہر عام سے انداز میں کہا، لیکن دل جانے کیوں کچھ بجھ سا گیا۔ تانیہ سے جواباً وہ کسی خوبصورت اظہار کا متمنی رہتا تھا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں، اس نے دھیمے انداز میں کہا، تو عیسیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ لب دبائے وہ اس کے کچھ اور کہنے کا منتظر تھا۔ کیسا کچھ نہیں؟ کچھ دیر کے بعد استفسار کیا گیا۔ میرا خیال ہے صہیب کو نزدیک رہ کر سمجھانا واقعی اچھا رہے گا۔ تانیہ نے بھی کچھ دیر ٹھہر کر جملے منتخب کر کے کہہ ہی دیا۔ اس بار عیسیٰ بے ساختہ کھل کر ہنس دیا تھا۔ تانیہ کو دوست نما پارٹنر سمجھنا اس کی بھول ہرگز نہیں تھی۔ وہ دل سے خوش ہوا۔ میں آج ہی امی سے بات کرتا ہوں، اور وہ تو ویسے بھی تیار بیٹھی ہیں، تم بس اپنے پیرنٹس سے صلاح کر لو۔ مجھے کیا ضرورت، بڑے ہیں نا آپس میں بات کرنے والے۔ اس نے عیسیٰ کی بات اسی کو لوٹائی تو وہ ایک بار پھر ہنس دیا۔ مجھے ویسے شرارتی دوست بھی بہت پسند ہیں، اور مجھے صاف وہ دوست، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں کہ سردار عیسیٰ کا دل آئینے سا شفاف ہے۔ وہ جب ہلکا سا مایوس بھی ہوتا ہے کچھ خاص سننے کے لیے، تو فوراً محسوس ہو جاتا ہے۔ تانیہ نے اس بار زیادہ کھل کر کہا، اور عیسیٰ خوشگوار حیرت سے دوچار ہوا۔ تو تانیہ نے اتنے سے جملے میں ہی پا لیا تھا کہ وہ جواباً کچھ اچھا سننا چاہتا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں تانیہ کہ مجھے تم مل رہی ہو۔ تھینک یو عیسیٰ، میں بھی ایسا ہی سمجھتی ہوں، اور اپنی سچی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوں۔ انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے، انشاءاللہ۔ چلے مامی، میں تیار ہوں۔ وہ خود کو مستعد ظاہر کرتے دوڑ کر برآمدے میں پہنچی اور میز کے کونے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ مومن نے کالے چشموں میں سے گھور کر اوپر دیکھا، اور وہ اسی عذاب سے تو ڈر رہی تھی۔ دور سے ہی دیکھ لیا تھا کہ مومن بھیا جانے کے لیے ایک دم ریڈی بیٹھے اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھ رہے تھے، یعنی کہ وہ لیٹ ہے۔ اسی سوچ نے سرپٹ بھاگنے پر مجبور کیا، اور وہ میز سے آ لگی۔ آؤ بچوں کو لے آتے ہیں۔ نظرت ممانی نے اندر کا رخ کیا۔ خیال سے اٹھانا، پیچھے سے باروب تنبیہ آئی، اور وہ دانتوں میں زبان دبائے اندر بھاگی۔ دونوں بچوں کو حفاظتی انجیکشن لگنے تھے۔ بھیا نے آفس سے 2 گھنٹے کا آف لیا تھا۔ وہ اور ندرت ممانی بچوں کو لیے حفاظتی مرکز جانے والے تھے۔
رات کو وہ معمول کے مطابق یہیں پر ہی تھی۔ ناشتے کے بعد تیاری کے لیے گھر چلی گئی تھی۔ اب تو بڑے دن ہوئے، عادت سی ہو چلی تھی۔ وسیلہ نے اپنا گھر اور امی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھا لی تھی تو وہ ندرت ممانی کے ساتھ مل کر بچوں کا خیال رکھتی تھی۔ سب کچھ جیسے اپنے آپ ہی طے ہوتا گیا تھا۔ دن کے وقت میں مامی کو توفیق ماموں کا بھی بہت خیال رکھنا پڑتا۔ تب ایلیا دونوں بچوں کو باری باری اٹھا کر اپنے گھر لے آتی۔ وسیلہ کا خیال یہ تھا کہ امی جب بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتی ہیں تو تحریم کا صدمہ بہت دیر کے لیے جیسے کہیں دور چلا جاتا ہے۔ ادھر ممانی بھی دن کے اوقات میں کچھ آرام کا وقت گزار لیتی۔ وہ، امی اور ایلیا بچوں کو زیادہ اچھی طرح سنبھال لیا کرتے تھے۔ فائلیں اٹھا لیں دونوں کی۔ مومن نے گاڑی اسٹارٹ کرتے یاد دہانی کرائی۔ ہاں میں نے رکھ لی ہیں۔ مامی نے آبی کو لیا ہوا تھا اور ایلیا نے ریبا کا کیریئر لیا اور احتیاط سے پچھلی سیٹ سنبھال لی۔ حفاظتی مرکز وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں مومن کی گاڑی وہاں تک پہنچ گئی۔ ندرت اور ایلیا اس کے کار پارک کرنے تک اندر پہنچ گئے اور جب مومن وہاں آیا تو ایلیا ریبا کو لیے آگے آئی ہوئی تھی۔ آبی کو انجیکشن لگ چکا تھا اور وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا۔ ندرت اسے پچکارتے کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ ایلیا ڈرتے ڈرتے بینچ پر بیٹھ تو گئی تھی لیکن یہ اس کے لیے پہلا تجربہ تھا۔ اسے زیادہ فکر یہ تھی کہ ریبا عین وقت پر ہلنے نہ لگے۔ مجھ سے نہیں سنبھالی جائے گی۔ اس نے گھبرائی نظروں سے نرس کو دیکھا۔ پہلے بھی تو آئے تھے نا تم لوگ؟ مومن کو حیرت ہوئی کہ یہ بچوں کا دوسرا انجیکشن تھا اور پہلی مرتبہ بھی ایلیا اور اس کی امی ہی آئے تھے لیکن تب انہیں وسیلہ لائی تھی۔ انجیکشن لیکن مامی نے ہی لگوائے تھے۔ آپ پکڑنے میں ان کی مدد کر دیں۔ نرس نے ایلیا کے قریب بینچ پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان دونوں کو کپل سمجھ رہی تھی۔ مومن نے تنی بھووں سے ایک نظر ایلیا کو دیکھا۔ لاؤ مجھے دو، میں لگواتا ہوں۔ اس نے بجائے بیٹھنے کے ریبا ہی اس سے لے لی۔ ایلیا جلدی سے اٹھ گئی۔ مومن نے ہی ریبا کے ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑا اور نرس نے انجیکشن لگا دیا۔ ریبا ہلکا سا چیخ کر فوراً ہی چپ بھی ہو گئی تھی۔ لڑکے کی نسبت بچی کی گروتھ کچھ سلو لگتی ہے، نرس نے اپنا تجزیہ ظاہر کیا۔ مومن اور ایلیا نے بیک وقت گھبرا کر ریبا کو دیکھا۔ ارے آپ دونوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، نرس مسکرا دی۔ ٹوئنس کے معاملے میں ایسا عام دیکھنے میں آتا ہے۔ ماں کی توجہ اکثر بچوں کی طبیعت یا کبھی کبھار ان کے مزاج کی وجہ سے کسی ایک کی طرف ذرا زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسے میں شریف بچہ ہی اکثر بے توجہی کا شکار ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ مومن کی فکر میں کمی نہیں آئی تھی۔ پریشان کن نظروں سے وہ نرس کو دیکھے جا رہا تھا۔ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، کچھ بچے شور مچا کر دودھ مانگتے ہیں تو زیادہ مقدار میں حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ دیر تک چپ چاپ سوئے رہتے ہیں۔ یہ تو ماں زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں۔ اس نے پھر ایلیا کی طرف اشارہ کیا۔ مومن نے تو اس کی غلط فہمی کو اگنور کیا اور وضاحت دینا بھی ضروری نہیں سمجھا اور بینچ سے اٹھتے ہوئے ریبا ایلیا کو تھما دی۔ لیکن دروازے میں آئی ندرت نے جیسے پہلی مرتبہ بڑی پرسوچ نظروں سے مومن اور ایلیا کو دیکھا۔ کھینچ کر اونچی پونی ٹیل باندھے، پیلی فر والی شال چہرے کے گرد لپیٹے اور بچہ مومن سے لیتے اس میچور مرد کی وائف اور بچے کی ماں ہی تو لگ رہی تھی۔ میں خالہ ہوں۔ ایلیا کی شرمندگی عروج پر تھی۔ اسے اب ایک بھی بار اپنے لیے ماں کا لفظ نہیں سننا تھا۔ اوہ سوری، نرس نے بے ساختہ زبان دانتوں میں دبائی۔ مومن باہر نکل گیا اور وہ بھی ریبا کو لیے پیچھے پیچھے دوڑی۔ دونوں کے کھانے پینے کا ایک جیسا خیال رکھنا چاہیے، مومن نے گاڑی آگے بڑھاتے سمجھانا شروع کیا۔ نرس کا کہنا بھی غلط نہیں ہے لیکن بڑے کہتے ہیں کہ بچے کی صحت اچھی ہونی چاہیے، وزن میں اونچ نیچ کی اتنی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب کھانا پینا تو ہر بچہ اپنی ضرورت کے مطابق ہی کرتا ہے نا۔ پھر ریبا لڑکی ہے اور بچیاں تو نازک ہی ہوتی ہیں۔ ندرت ممانی اس کی تسلی کے لیے کہتی چلی گئیں۔ ہاں لیکن بچے کو اٹھائے پھرنا ہی کافی تو نہیں، وقت پر دودھ دینا بھی تو ضروری ہے۔ مومن نے بیک مرر میں ایلیا کو گھورا اور ایلیا تو گھورنے سے پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ اسی پر چوٹ ہو رہی ہے۔ آبی کی نسبت ریبا ہی اس کے پاس زیادہ رہتی تھی۔ اب تم نرس کی بات پر ایمان بھی نہ لے آؤ نا، دونوں کے فیڈر ایک ساتھ ہی بنتے ہیں۔ ندرت کو بھی غصہ آنے لگا۔ مومن نے بھی اس بار بنا جواب دے اسپیڈ بڑھا دی۔ میں کہہ رہا ہوں امی، مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور ہمارے بیچ اتنی لمبی مدت کی بات ہرگز نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے ان الجھے بکھیڑوں سے میری کمٹمنٹ پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ آخر میں کب تک بہانے بناؤں؟ ارحم بری طرح بھڑکا ہوا لگ رہا تھا۔ ارے تو مجھے بھی کہاں اندازہ تھا، پھر موت کا فرشتہ کوئی بتا کر تھوڑی آتا ہے۔ ان کے گھر میں شادی بیاہ کا ماحول کہاں رہا تھا؟ تم نے 40ویں کے فوراً بعد کا کہا تو انہوں نے بات مانی ہی نہیں، پر اب تو 6 ماہ ہو گئے ہیں، اب تو میرے خیال سے مان لینا چاہیے۔ تو کوئی ڈھنگ کی وجہ بتائیں، ایسے تو 1 سال بھی آپ کی بات کوئی نہیں سننے والا۔
کیا کہوں، کوئی وجہ بھی تو نہیں مل رہی۔ شہناز بری طرح بے چین دکھائی دیں۔ دادی سے کہلوائیں، وہ بڑھیا خود اس تحریم کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کہتی ہے ابھی ابھی پوتی کو دیکھنا نصیب ہوا تھا اور اللہ نے واپس بھی لے لی، تو سمجھائیں انہیں کہ جانے والی کے سوگ میں ڈوبنے کے بجائے دوسری پوتی کی خوشی وقت پر دیکھ لیں۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ شہناز کا لہجہ پہلی مرتبہ کچھ پرسوچ ہوا۔ تمہاری دادی سے کہلوانا ٹھیک رہے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ دن اور خدمتیں کرنی ہوں گی۔ سنو، وہ سرگوشی کے انداز میں کہتے اس کے قریب آئیں، کل تمہاری دادی کا چیک اپ ہے، ہمیشہ تو ڈرائیور ہی لے کر جاتا ہے، اب جہاں اتنے سعادت مند بنے ہوئے ہو، ایک چکر ڈاکٹر کا خود لگوا کر لے آؤ، دیکھنا پوری پگھل جائیں گی۔ پہلے بھی حیران پریشان ہیں ہمارے بدلے رویوں پر۔ ارحم نے لب بھینج کر سوچا، لیکن سن لے آپ، انہی 15 دنوں کے اندر شادی کی ڈیٹ نہ رکھی گئی تو میں پھر نہیں رکنے والا۔ ہاں میں کر لوں گی، کسی بھی قیمت پر۔ شہناز نے مصمم ارادہ باندھتے جیسے اپنے آپ کو یاد دلایا کہ دراصل ان کا مشن تھا کیا۔ ایلیا اس وقت چھوٹے کمرے میں تھی۔ ندرت مامی کچھ دیر پہلے ماموں کو دیکھنے گئی تھیں۔ آبی تو دودھ پی کر سو گیا تھا، مامی اسے کورٹ میں سلا گئی تھیں، پر ریبا آج شرارت کے موڈ میں تھی۔ شام کو دیر تک سوئی رہی تھی، اس لیے ابھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مامی کے جانے کے بعد ایلیا اسے چھوٹے کمرے میں ہی دیر تک ٹہلاتی رہی تھی، اور اب کہیں 12:30 بجے اسے بھی نیند آ گئی۔ ایلیا نے اسے اس کے کورٹ میں سلایا اور اب سونے سے پہلے اسے واش روم جانا تھا۔ اس نے چھوٹے کمرے کا دروازہ آدھا کھول کر مومن بھیا کے روم میں جھانکا۔ اس کا خیال تھا وہ بہت دیر پہلے سو چکے ہوں گے، لیکن وہ بجائے بستر کے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے آگے پیچھے جھول رہے تھے۔ چھوٹے کمرے کی طرف ان کی پیٹھ تھی۔ ایلیا جھجک کر وہیں رک گئی۔ جہاں بھیا بیٹھے تھے وہیں سامنے ہی تو اٹیچ باتھ کا دروازہ تھا۔ اسے آگے بڑھنے کی بالکل ہمت نہیں ہوئی۔ آہستہ روی سے چلتے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کمرے کے سنگل بیڈ پر مامی سوتی تھیں۔ تبھی ایلیا نے اپنا بستر نیچے کارپیٹ پر بنا لیا تھا۔ نیچے بچھے میٹرس پر بیٹھتے اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی، پلکیں بند کی تو مسکراتی ہوئی تحریب کا چہرہ نظروں میں پھر گیا۔ ایلیا نے گہری آنکھ بھر کر آنکھیں کھولتے دروازے کی طرف دیکھا۔ جانے بھیا کو نیند کیوں نہیں آ رہی، جانے وہ آپی کو کتنا مس کرتے تھے۔ 6 ماہ گزر گئے تھے۔ یہاں گھر کا ہر فرد تحریم کے جانے کے بعد اپنے ہی غم سے نبرد آزما تھا۔ گزرے 6 ماہ میں شاید ہی کسی کو مومن بھیا کے ساتھ بیٹھ کر ان سے ہمدردی کرنے اور ان کا دکھ بانٹنے کا خیال آیا ہو۔ ان کے اور ماموں کے علاوہ یہاں سب عورتیں تھیں۔ سب ہی نے خوب رو پیٹ کر اپنا دل ہلکا کر لیا تھا، لیکن مومن بھیا کا درد تو جیسے ان کے اندر ہی کہیں پھیل کر جھیل بنا ہوا تھا۔ ایلیا کا دل چاہا کہ ابھی جا کر ان کے پاس بیٹھ کر ان سے کہے کہ آج مجھ سے آپی کے موضوع پر اتنا بولیں کہ صبح تک آپ کے دل کے سارے بوجھ ہلکے پڑ جائیں۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ندرت مامی بے آواز کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ ایلیا کو بیٹھا دیکھ کر آہستہ آواز میں پوچھا تو وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ جی وہ مجھے واش روم جانا تھا۔ ہاں تو ہو آؤ، پہلے ہی دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا ہے، تھوڑا ریسٹ کر لو اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی جاگ جائے۔ انہوں نے بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ جی وہ مومن بھیا جاگ رہے تھے تو ایلیا جھجک گئی۔ ہاں؟ ندرت کو پہلی بار دھیان آیا، یہ بھی پتہ نہیں کیوں بے خوابی کا شکار رہتا ہے۔ کتنا سمجھایا ہے خود کو سوچ سوچ کر مت ہلکان کیا کرو، پر سمجھتا کہاں ہے۔ آؤ تم، وہ دبے دبے انداز میں کہتے اس کے آگے چل پڑیں۔ سو جا مومن، صبح آفس بھی تو جانا ہے۔ ندرت اس کمرے میں آ کر بیٹے سے بات کرنے لگی، اور ایلیا، ایک تو میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آخر آپ کو جلدی کس بات کی ہے۔ سچ پوچھے نا پھپھو تو مجھے تو اس منگنی کی بھی کوئی تک سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ مومن سامنے بیٹھا سخت جھنجھلایا ہوا سا نظر آ رہا تھا۔ وسیلہ ذرا دور ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھی تھی۔ مومن آفس سے آ کر کھانا وغیرہ کھانے اور ریسٹ کر لینے کے بعد روزانہ ہی پھپھو کے پاس آ کر بیٹھتا تھا۔ آج جب وہ آیا تو رضوانہ نے اسے شہناز کے اصرار کے متعلق بتایا، مزید یہ کہ وہ خود بھی اب یہی چاہ رہی ہیں کہ وسیلہ کی جلد شادی کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ آپ کے بہت قریبی سسرالی ہیں، بچوں سے ان کا خونی رشتہ ہے، لیکن اتنی مدت بعد ملنا جلنا ہو تو بندہ کچھ وقت تو لیتا ہی ہے نا۔ تم ٹھیک کہتے ہو مومن، ان لوگوں کے ساتھ ہمارے حالات تو واقعی ایسے رہے تھے کہ کم از کم سال بھر تو ہمیں سوچ بچار کے لیے لینا ہی چاہیے تھا، لیکن میری تسلی کی وجہ صرف اماں جی کی موجودگی ہے۔ ان کا آنا اور رشتے کے معاملے میں راضی خوشی شرکت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان سب کے حوالے سے مطمئن ہیں۔ مجھے لگتا ہے ارحم کی سوچ نے یقیناً گھر بھر کے خیالات کو تبدیل کر دیا ہے۔ وہ آج کا بچہ ہے، اسے ان بکھیڑوں سے بالکل کوئی سروکار نہیں تھا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ وسیلہ کو یونیورسٹی کے وقت سے پسند کرتا ہے۔
پھر تو سوچو کہ وسیلہ کی یہ کیسی خوش نصیبی ہے، چاہنے والا جیون ساتھی مل جائے تو قدر کرنی چاہیے۔ چلیں مان لیا آپ کا دل ہر حوالے سے مطمئن ہے، لیکن یہاں گھر کا ماحول تو دیکھیں۔ تحریم کو گئے ابھی صرف 6 ماہ ہوئے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگ ہزار باتیں بنا لیں، ایک ماں کی محبت پر کبھی شک نہیں کر سکتے۔ دل تو میرا اجڑا ہے، مجھ سے بہتر کون ہوگا جو اس درد کو محسوس کر سکے؟ پھر میں نے شہناز سے سادگی کے ساتھ نکاح اور رخصتی کی بات کر لی ہے، اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ جلدی شادی کرنا ہماری بھی مجبوری ہے، اماں پہلے ہی بیمار رہتی تھیں، تحریم کے بعد اچانک صدمے والی حالت میں ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ جس گہرے صدمے میں ہیں تو ان کی اعصابی اور جسمانی کمزوری شاید ان کا زیادہ عرصے تک ساتھ نہ دے سکے۔ اوہ، مومن نے لب بھینچے کہ یہ ایک نئی بات تھی۔ تو پھر کب؟ تم سے یہی مشورہ کرنا تھا۔ معافی چاہتی ہوں کہ تمہارے دل اور جذبات کی پرواہ کیے بغیر مجھے ایک فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن حالات کبھی کبھار بہت نازک مقام پر لے آتے ہیں، فیصلے جیسے اپنے آپ ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ رضوانہ نے سوچ کر لفظوں کا چناؤ کیا۔ وہ مومن سے اس معاملے کی صرف ایک ہی مجبوری کا ذکر کر سکتی تھیں، دوسری مجبوری کی بھنک بھی وہ مومن کو پڑھنے نہیں دے سکتی تھیں۔ اماں جی کی طبیعت کے بارے میں تو چلو شہناز سے پتہ چلا تھا، لیکن گھر میں موجود ایک مریض کی حالت پر تو وہ برسوں سے اندر ہی اندر گھل رہی تھیں، اور اب تک کے وقت میں بے بس اور مجبور بھی بہت تھیں۔ بیوقی کے بعد انہیں صرف اور صرف توفیق بھائی کا سہارا رہا تھا، چاہے مالی تنگی ہو یا کسی بھی قسم کا تعاون ہو۔ توفیق بھائی نے ہی ہر موقع پر ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا، لیکن اب 3 برسوں سے فالج کی تکلیف نے انہیں خود ہی لاچار و بے بس کر دیا تھا۔ مومن نے انہیں پاکستان کے ہر بڑے ہسپتال میں دکھا دیا تھا، لیکن ان کا علاج تبھی ممکن تھا جب انہیں ایک لمبے عرصے کے لیے ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا جاتا، لیکن اس کے اخراجات اتنے زیادہ تھے کہ مومن چاہ کر بھی اب تک اپنے ارادوں پر عمل نہیں کر سکا تھا۔ ارحم کی آمد اور سسرال سے دوبارہ جڑ جانے سے رضوانہ کو ایک آستی پیدا ہو چلی تھی۔ جمال کی وفات کے بعد تو وہ ان کی جائیداد اور اپنے بچوں کے حق سے جیسے اپنے آپ ہی دستبردار ہو چکی تھیں۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مرحوم شوہر کا حق وہ سسرال جا کر مانگ سکتی ہیں، لیکن اب جب کہ ہر کام خود بخود ہوتا چلا جا رہا تھا تو رضوانہ چاہتی تھیں کہ جلد از جلد وسیلہ کا گھر بس جائے، دونوں گھر ایک دوسرے سے گھل مل جائیں تو وہ ارحم سے کہلوا کر بچیوں کا حق مانگ سکتی ہیں، اور تب سب سے پہلے انہیں بھائی کا علاج کروانا تھا تاکہ ندرت اور بھائی جان کی بے رنگ زندگی میں پھر سے بہار آ جائے۔ معذرت کی بات ہی نہیں ہے بھپو، اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایسے فیصلے انسان کو مجبوری میں ہی کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں، اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ان لوگوں سے مشورہ کر کے کوئی بھی تاریخ طے کر لیں۔ وہ لوگ تو 2 ہفتوں بعد کا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں، میرے لیے جو بھی کام ہو بتا دیجیے گا۔ وسیلہ نے اگر مینگورہ کا چکر لگانا ہو تو میں لے جاؤں گا۔ ہاں، ابھی 2 دن بعد اتوار ہے، میں اس سے کہتی ہوں کہ سامان کی لسٹ بنا لے، پھر تم دونوں ہی چلے جانا، بچوں کی وجہ سے اور تو کوئی ساتھ نہیں جا پائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ مومن اٹھ کھڑا ہوا۔ تم تسلی سے ہر چیز لکھو، اگر ایک سے زیادہ چکر بھی لگانا پڑا تو کوئی بات نہیں۔ مومن نے اس بار وسیلہ کو دیکھا۔ جی، اس نے اب تک کسی بات میں حصہ نہیں لیا تھا۔ مومن کے کہنے پر بھی آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اچھا ہاں، فرنیچر نہ صرف پسند کرنا ہے بلکہ آرڈر بھی دے کر آنا ہے، اور جب تیار ہو جائے تو سیدھا تھانے کے لیے لوڈ کروا دیں گے۔ رضوانہ کو خیال آیا، جی یہی صحیح رہے گا۔ وہ تائید کر کے باہر نکل گیا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں عیسیٰ۔ تانیہ اب اس کے کہنے پر اسے نام لے کر ہی بلایا کرتی تھی۔ عیسیٰ نے ایک سرد آہ کھینچی۔ سہیب کے دوستوں سے پتہ چلا ہے کہ پریشے کی شادی تیار ہے۔ اوہ، تانیہ کو سمجھنے میں بس سیکنڈز لگے۔ بات بہت واضح تھی، مزید کسی تفصیل کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سہیب سے کیسے پیش آنا چاہیے سمجھ نہیں پا رہا۔ سہیب کو پتہ ہے کہ نہیں، اس کے دوست رضوان کا تو یہی کہنا ہے کہ اس کی بہن پریشے کی دوست ہے، اس لیے یہ ایک اندر کی بات اسی کے سامنے آئی ہے اور اس نے سہیب سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ تانیہ نے اس کے خیالات جاننا چاہے۔ کنفیوز ہوں ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی رائے چاہیے۔ وہ پہلی بار مسکرایا۔ پہلے بتانے کی خاص ضرورت تو نہیں ہے، الٹا اسے ذہنی طور پر اپسیٹ کرنے والی بات ہے۔ آر یو شیور؟ عیسیٰ کا پوچھنا یوں تھا جیسے اس کی سوچ کچھ الگ تھی۔ جی بالکل۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی، اور وہ اس لیے عیسیٰ کہ اگر پہلے بتا دیا تو ظاہر ہے ڈیٹس بھی بتانا پڑیں گی، تب سہیب پر وہ تمام لمحے نہایت گراں گزریں گے جن میں مایوں، مہندی، رخصتی وغیرہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اوہ، عیسیٰ نے سر ہلایا۔ مطلب تمہارا خیال ہے کہ وہ وقت بے خبری میں گزر جائے تو اچھا ہوگا؟ جی بالکل۔
بعد میں جب صہیب کو اس کی شادی کا پتہ چلے گا تو یہ سب نازک مراحل گزر چکے ہوں گے۔ بات تو صحیح ہے، اور شادی ہے کب؟ یہی ہفتے بھر میں۔ تو اگر صہیب کو کہیں اور سے پتہ چل گیا تب؟ تانیہ کو خیال آیا کہ ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی صہیب کے علم میں یہ بات آ سکتی ہے، تب کیا ہوگا؟ میرا تو ویسے خود بھی یہی خیال تھا کہ اسے پہلے سے بتا دیا جائے، لیکن خیر، میں تمہاری رائے کو مقدم جانتا ہوں۔ ہاں، اگر اسے خود ہی کہیں سے پتہ چل گیا تو اس کو اللہ کی طرف سے بہتری سمجھوں گا۔ جی، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیسے ٹھیک ہوگا۔ امی کہتی ہیں کہ تمہارے کام تو سیدھے ہوتے جا رہے ہیں، پر صہیب کا معاملہ تو جوں کا توں ہے۔ عیسیٰ کچھ خفا سا روانی میں ماں کا شکوہ بھی بتا گیا۔ تانیہ کو ہنسی تو آئی لیکن ضبط کر گئی۔ اب ہونے والی ساس کے بارے میں کہا بھی کیا جا سکتا تھا۔ چلو خیر سے یہ معاملہ بخوبی نپٹ جائے، پھر امی کو بھیجتا ہوں۔ میری پشاور والی خالہ بھی اگلے ہفتے آ رہی ہیں۔ امی انہی کا انتظار کر رہی ہیں۔ کہہ رہی تھیں شادی کی ڈیٹ ہی فکس کروا کر آئیں گی۔ آپ ایسی خبریں بھی آف موڈ کے ساتھ دیتے ہیں؟ اس نے لطیف سا شکوہ کیا تو عیسیٰ بھی ہنس دیا۔ بس یار، مجھے تو لگتا ہے مستقل ڈپریشن کا مریض بننے والا ہوں۔ کوئی بات بھی خوش نہیں کر پاتی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ذہن کو ریلیکس رکھا کریں۔ کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ اس کا لہجہ تائید کرتے ہوئے بھی سست سا تھا۔ تانیہ سے بھی مزید کچھ بولا نہیں گیا۔ کچھ دنوں سے اسے بھی ایسا لگنے لگا تھا جیسے اب کوئی بات خوش نہیں کر پاتی، اور معلوم نہیں ایسا کیوں تھا، جبکہ زندگی سے بظاہر شکوہ بھی کوئی نہیں تھا۔